آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ امریکہ آج کسی بھی وقت ایران کے خلاف کڑی اقتصادی پابندیوں کا اعلان کرنے والا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ جو ملک ان پابندیوں کے برخلاف ایران سے تعاون کرے گا وہ بھی ان کی زد میں آ سکتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جو ملک بھی ایران کے خلاف پابندیوں میں امریکہ کا ساتھ دے گا ہم اسے بھی حریف سمجھیں گے، یعنی اسے کہتے ہیں چکی کے دو پارٹوں کے درمیان باقی دنیا کا پسنا۔ اس دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور مجلس کے اسپیکر باقر غالیباف سے ملاقات کی ہے علاقائی صورتحال پہ۔ عمانی وزیر خارجہ بدر بن حمد بوسعیدی بھی تہران پہنچ رہے ہیں، لیکن ایرانی وزارت خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ فیلڈ مارشل اور عمانی وزیر خارجہ کے تہران کے یکے بعد دیگرے دوروں کی نوعیت الگ الگ ہے۔ دریں اثنا ایران کی پرشین گلف واٹر وے مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ جو جہاز آبنائے ہرمز سے آمد و رفت کے دوران قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کریں گے انہیں جرمانے، حراست یا ضبطی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتھارٹی نے عالمی جہاز راں کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ کسی بھی جہاز کو مال برداری کے لیے بک کرنے سے پہلے یہ ضرور چیک کر لیں کہ اس پہ پرشین گلف میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پہ کوئی جرمانہ تو نہیں ہوا، ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں آبنائے ہرمز سے صرف 5 جہاز گزر پائے ہیں، باوجود کہ اس امریکی دعوے کے کہ ہمارا پورا کنٹرول ہے آبنائے ہرمز پہ۔ تہران میں خارجہ ترجمان نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ ایران کو سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے مکہ معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی کا کہنا ہے کہ ایران مکہ معاہدے میں تب ہی شامل ہو سکتا ہے جب اسے بانی ارکان کی فہرست میں شامل کر کے معاہدے کی بنیادی دستاویزات کی تیاری میں شریک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور مصر کو علاقائی انتظامات سے باہر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ انہیں بھی بانی ارکان کی حیثیت ملنا چاہیے۔ محسن رضائی نے کہا کہ مکہ معاہدہ خطے میں امریکی پوزیشن کمزور ہونے کے بعد ممکنہ خلا بھرنے کے لیے طے پایا ہے۔ دوسری جانب عراقی وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی نے تجویز کیا ہے کہ باہمی رقابت میں کمی اور غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے سعودی عرب اور ایران ایک مشترکہ سیکیورٹی کونسل تشکیل دیں۔ اس معاملے میں عراق تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ دلچسپ۔ اور ایران کے اندر جو ہے وہاں سے جو آوازیں آ رہی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ صدر پزیکشیان نے ابھی چند دن پہلے کہا کہ یہ ایران جو ہے یہ لڑائی ہمیشہ کے لیے نہیں لڑ سکتا اور ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن دوسرے حلقے ہیں ایران کے اندر جو چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کی گنجائش نہیں ہے اور ہمیں ریزسٹنس کرنی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران کے اندر جو معاشی حالات ہیں یہ کافی اس وقت سیویر ہیں، ان کی جو کرنسی ہے وہ ریکارڈ لو ہے، 20 لاکھ ریال فی ڈالر آج کا ریٹ، اور خدشہ ہے کہ مزید شاید نیچے گرے گا۔ وہاں پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں جو گھریلو صارفین ہیں، جس بجٹ میں آپ نے پچھلے مہینے شاپنگ کی، اس مہینے آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسی میں آپ کا خرچہ پانی چل پائے گا۔ تو ہائپر انفلیشن، آپ کو یاد ہوگا ہمارے ملک میں بھی کوئی 2-2.5 سال پہلے کتنی بری حالت تھی، اس وقت ایران کے اندر اس سے زیادہ سیویر حالت ہے۔ لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس کی ریزیلینس کی ہسٹری ہے۔ امریکہ کی سینکشنز 1979 سے چلتی آ رہی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی ہیں، لیکن اس ملک نے اپنے آپ کو، اس کے قدم جو ہیں وہ مضبوط ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ ایران جہاں تک خوراک کا تعلق ہے اس میں خود کفیل ہے، وہ اتنا خود گرو کر لیتے ہیں۔ اگر کہیں کسی چیز میں شارٹیج ہو بھی جاتی ہے تو ان کی سرحدیں 6 ملکوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں ٹریڈ، کم از کم وہ یہ ملک جو ہے یہ بھوک نہیں مرے گا۔
ہاں مسئلے مسائل ہیں، یہ آپ لگائیں گے سینکشنز، اس کا بالکل امپیکٹ آئے گا، گورنمنٹ لیول پر آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ چند مہینوں میں وہ اپنے گھٹنوں پہ آ جائیں گے. مطلب ان میں اتنی سخت ہے کہ وہ فی الحال کچھ سال بھی اس میں نکال لیں. خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے جو ہے سینکشنز کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے. وزیر خزانہ جو ہیں ان کے بارے میں تھا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی اطلاع آ گئی کہ کیا کیا سینکشنز لگائی ہیں، حالانکہ لمبی چوڑی ہوں گی. اس میں دیکھیں وصف صاحب، دیکھنے کی چیز کیا ہوگی. جو سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی ایران کے ساتھ ٹریڈ نہ کرے. ایران نے بھی کہا ہے کہ جی جو ان سینکشنز کے تحت ہم سے گیپ بڑھائے گا تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے. اچھا، اس میں جو ٹھیک ہے ہمارے جیسے ملک ہیں دوسرے بھی، سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ چین کی ہے. کیوں؟ کیونکہ چین جو ہے وہ ایران کا کوئی 90% تیل جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، چین کے ساتھ، اور وہ سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے ایران کا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ یہ جو بھی اس کی حکمت عملی ہے، جو بھی اعلانات ہونے جا رہے ہیں، کیا وہ چین کو جا کے سینکشن کرے گا؟ چین کی ماضی میں انہوں نے چھوٹی بڑی فرمز پہ پابندیاں لگائی ہیں، لیکن ان کے جو بڑے بڑے بینک ہیں جو فائنینسنگ کرتے ہیں ان کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا. تو جو پیمانہ ہوگا کہ امریکہ کتنا سیریس ہے اس معاملے میں، یہ وہی ٹرمپ صاحب کی بھڑکیاں ہیں کہ اکنامک ڈی ڈے ہوگا، یہ ہوگا. کیونکہ اگر سیریس ہیں تو پھر آپ نے چین سے پنگا لینا ہے. اور اس کے لیے ابھی تو یہ تیار نظر نہیں آتے، کیونکہ ابھی کینیڈا کے ساتھ ان کا مسئلہ چل رہا ہے، دیگر ملکوں کے ساتھ چل رہا ہے. چین کے ساتھ تھوڑا ابھی وہ احتیاط سے چل رہے ہیں امریکی صدر ٹرمپ. اور اگر چین پہ آپ نہیں لگاتے تو کچھ خاص فرق ایران کو نہیں پڑے گا. نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جتنی پابندیاں ایران پہ لگ چکی ہیں، مزید کیا باقی رہ گیا ہے جس پہ پابندیاں لگانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی بھی یہ ہے نا کہ متحدہ عرب امارات سے ایک ٹھیک ٹھاک امپورٹ ہو رہا تھا. ابھی مثال کے طور پہ دیکھ رہا تھا گندم ان کو امپورٹ کرنی ہے، گندم کی شارٹیج ہے. تو اب آپ چلیں اگر وہ والا روٹ آپ نے بند کر دیا ہے گلف والا، تو جیسے میں نے کہا کہ ایران کی سرحدیں باقی ملکوں سے ہیں، وہ ادھر ادھر سے وہ مینیج کر لیں گے. یہ تو خوراک کی بات ہے نا، لیکن جہاں تک انڈسٹریل گڈز کی تعلق ہے، دوسری چیزوں کے، وہ ہرٹ کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا جس طرح یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی انہوں نے کیوبا پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، یا کچھ ایسے ملک ہیں جس پہ پابندی لگانے سے فوراً وہ کرپل کرنا شروع کرتے ہیں. ایران کا وہ سین نہیں. کیوبا آئیلینڈ، وہ ایران آئیلینڈ تو نہیں ہے نا کیوبا کی طرح، اور اس کی سرحد براہ راست رشیا سے بھی ملتی ہے. وہ سینٹرل ایشیا کے راستے چائنا سے بھی اس کا مواصلاتی نظام ہے. تو سختی تو جیسا آپ نے کہا کہ سختی تو آئے گی. اچھا، اور سختی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ تو ہے ہی سختی میں. جزوی اثر ڈیفینیٹلی ہوگا. اور ویسے بھی ایرانی جو مڈل کلاس ہے وہ تقریباً وائپ آؤٹ ہو چکی ہے پچھلے 10-15 سال میں، اب تک کی جو سینکشنز ہیں. اسی لیے میں بار بار آج دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اور کیا نچوڑیں گے وہ امریکی ایران سے کہ جس سے ان کے خیال میں یہ گھٹنے ٹیک دے. ایک تو بڑی حسرت ہے کہ گھٹنے ٹیک دے. اور وہ مطلب بہت ایک یہ ٹرمپ صاحب کا جو بھی ان کا پلان ہے، میں نے جہاں تک دیکھا ہے اس پہ کافی سارا سینسٹزم ہے، کویسچن مارک ہے کہ ملٹری ڈومین میں تو وہ کا فیلئر ہو گیا، اسٹریٹجک فیلئر ہو گیا. اب یہ جو اکنامک دھمکیاں ہیں، ایران جیسا ملک جو ہے وہ اس کو سہنے کی سکت رکھتا ہے. ہاں، مطلب زخمی ہوگا، بیمار ہو سکتا ہے، مرے گا نہیں. تو وقفہ لے لیتے ہیں. ملک میں نئے صوبوں کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے اس میں مختلف سیمینارز کرائے جا رہے ہیں، بیٹھکیں ہیں، ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں. ایک بحث کریٹ کرنے کی جو کوشش ہے اس میں کافی لوگ اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. جو ریاکشن اس وقت سندھ سے آ رہا ہے اس کی مخالفت میں، میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ووکل اور سب سے زیادہ آرگنائز نظر آ رہا ہے. پچھلے چند دنوں میں سندھ کے مختلف شہروں میں ہم نے دیکھا کہ ریلیاں نکلی ہیں، احتجاج ہوا ہے. اس میں جو سندھ کی قوم پرست جماعتیں ہیں وہ آگے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہاں کا جو ادیب، دانشور، شاعر، فنکار طبقہ ہے وہ بھی پریس کلبز میں جا رہا ہے، وہ بھی سیمینارز کر رہا ہے، اور سندھ کی وحدت کے حوالے سے اپنے جو جذبات ہیں اور جو اس کا تاریخی تناظر ہے اس کو وہ پبلک اوپینین موبلائز کرنے کے لیے سامنے رکھ رہے ہیں.
یہ اس سے قطع نظر کہ اس وقت جو سندھ کی حکمران جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس کے وزیر مشیر کئی بیانات دے چکے ہیں اسی طرح سے کہ سندھ کے حوالے سے جو اگر تقسیم کا کوئی کسی کے ذہن میں آئیڈیا ہے تو وہ ذہن سے نکال دے، یہ نامنظور ہے، سندھ اسمبلی کے اپنے ریزولوشنز ہیں ایسی کسی کوشش کے خلاف۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ سندھ کے مختلف حلقوں میں بے چینی کیوں ہے، یہ مظاہرے ہمیں یہاں کے کا جو ٹیمپریچر ہے اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں لاڑکانہ سے صحافی نثار جوائن کر رہے ہیں۔ نثار، آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں جو سینٹیمنٹ سامنے آ رہا ہے، یہ بتائے گا کہ بہت سارے لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ جو صوبوں والا جو پورا جو ایک ذکر ہے، یہ ایک بحث کو الجھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ آئینی طور پر تو اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، فائنینشلی بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ تو سندھ میں جو ہمارے جو قوم پرست ہیں یا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، وہ اس کو کیا ضرورت سے زیادہ سنجیدگی سے لے رہا ہے؟ جی شکریہ شاہ زیب۔ سندھ میں ایک طرح کی ایک تحریک سی شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھر پار کر مٹی سے لے کر لاڑکانہ سکھر تک مختلف جو کمپرس جماعتیں ہیں، ان کے کارکنان اور رہنما جو ہیں، خواتین سمیت انکلوڈنگ، وہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا کریک ڈاؤن بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ مٹی میں بھی کئی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ سنجیدگی سے اس لیے بھی لے رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ، اور خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ، لکھاری لوگ، وہ سندھ کی ثقافت، سندھ کی وحدت اور سندھ کے کلچر کو دوسرے صوبے کے لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ اس کو اپنے قریب سمجھتے ہیں، اور اس پہ کسی قسم کا بیان یا متنازع قسم کا اعتراض جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے۔ ویسے تو اگر آئینی بات کی جائے تو ایک وزیر کی طرف سے یہ بیان آیا ہے، کسی جماعت کی طرف سے بھی نہیں آیا، نہ ہی مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے اس طرح کا کوئی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ لیکن ایک وزیر جو ظاہر ہے ایک شہباز شریف کی کابینہ کا بہت ہی طاقتور وزیر ہے، تو اس کے بیان کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں ایک تحریک سی چل اٹھی ہے، اور حیدرآباد میں سندھ ایکشن کمیٹی کی جانب سے، جس میں کئی جو کانفرنس جماعتیں ہیں وہ شامل ہیں، ان کی جانب سے کیا گیا احتجاج۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے جو لکھاری، ادیب، دانشور طبقے ہیں، انہوں نے پہلے ایک بیٹھک کی، اس کے بعد حیدرآباد پریس کلب میں وہ جمع ہوئے، جہاں پہ جامی چانڈیو، نصیر میمن اور دیگر نے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا اور احتجاج بھی کیا۔ اچھا، تو پیپلز پارٹی تو اچھا، میرے ذہن میں یہ سوال ایک یہ آ رہا تھا کہ جس انداز میں جتنا تیزی سے لوگ باہر نکل رہے ہیں، اپنے ان کے جو جذبات ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھرتی ہماری ماں ہے، ماں کے خلاف ہم بات نہیں سن سکتے، ایک اس کا ایک جذباتی ایک اوور ٹون ہے۔ میں اکثر یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ خدشہ ہے کہ آگے جا کے سرکار کوئی ایسا کام کر سکتی ہے سندھ کی تقسیم کے خلاف، سو یہ ایک چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے ہے۔ لیکن یہ جو جذبہ ہے، جس جوش سے لوگ باہر نکل رہے ہیں، یہ ہم نے ہمارے موجودہ حالات کے خلاف ہم نے نہیں دیکھا۔ جو طرز حکمرانی یہاں پر ہے ہم نے اس کے خلاف نہیں دیکھا، جو ہمارے یہاں ڈیولوشن نہ کرنا یہاں کے حکمرانوں کی طرف سے اس کے خلاف نہیں دیکھا، یہاں پہ میرٹ کا قتل عام، یہ اس صوبے کے جو مسئلے ہیں، جب ہم دھرتی کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ یہاں کے حکمرانوں نے جو یہاں کے ساتھ کیا ہے، یہاں کی زمینوں کے ساتھ جو کیا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے، قبضے ہوئے ہیں، اس وقت ہمیں کیوں نہیں لگتا کہ سندھ کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ صرف باہر والے اگر کچھ سوچ رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تو ہو چکی ہے؟ اس پر ہم اس طرح کا سینٹیمنٹ کیوں نہیں نظر آتا کہ سوسائٹی، سول سوسائٹی آرگنائز ہو کے باہر نکلے کہ اپنے جو کر رہے ہیں یہاں کے ساتھ اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز تو ظاہر ہے کہ سندھ کے لوگ جو ہے اپنی دھرتی اور ثقافت سے بہت زیادہ جذباتی حد تک محبت کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھی ثقافت کا دن بھی اسی لیے منایا گیا تھا کہ ایک اینکر نے ٹی وی پر آ کر کہا تھا کہ زرداری صاحب کابل میں جو ہے وہ سندھی ٹوپی پہن کر کیوں گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اور دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اس احتجاج میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ جو شرکاء ہیں وہ جو نعرے لگا رہے ہیں، اگر آپ وہ سنیں تو وہ خود جو ہے حکمران جماعت کے وزراء کے خلاف، ان کے پریزیڈنٹ کے خلاف لگا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ بیچ رہے ہیں، آپ فروخت کر رہے ہیں سندھ کو اپنے اقتدار کے لیے۔
تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا چلوں حکومت سندھ کی جانب سے جو گرفتاریاں کروائی جا رہی ہیں اس پہ پیپلز پارٹی تو کلیئر ہے کہ صوبے نہیں بننے چاہیے، اس کا ایک آئینی راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے وغیرہ وغیرہ، لیکن حکومت سندھ جو ہے وہ خود واضح نہیں ہے. ان کے ایک وزیر نے آج جامشورو میں سید سردار علی شاہ تعلیم کے محکمہ تعلیم کے وزیر ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ پولیس جو کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے، وہ ہماری ماں بہن ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا بدتر سلوک نہ کیا جائے، اور سندھی اپنے ہزاروں سال قدیم جو وطن سے ہے بے دخل یا اپنا نہیں ہونے گے، اس کی جو بانٹ ہونے نہیں دیں گے، سندھی میں وہ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہوم منسٹر کا آج تک یہ بیان نہیں ہے کہ پولیس کو میں نے آرڈر نہیں کیا کہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہ کیا جائے. تو یہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے احتجاج میں، لیکن پیپلز پارٹی لفظی طور پر، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے قوم پرستوں کے خلاف. قوم پرستوں اور پیپلز پارٹی کا آپ کو پتا ہوگا کہ تاریخی طور پر ایک طرح کا جو ساتھ رہا ہے، وہ پروٹیسٹ میں تو ساتھ رہتے. سب سے بڑی سیاسی تحریک MRD کی تھی، اس میں قوم پرست جماعتیں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا. لیکن جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو قوم پرست جماعتیں جو ہیں وہ باہر ہوتی ہیں، اقتدار سے تو باہر ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے. کالا باغ ڈیم کے خلاف پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا، بلکہ پونم نے احتجاج کیا تھا، جس میں رسول بخش پلیجو صاحب جو تھے وہ نمایاں رہنما تھے. انہوں نے کمو شہید پر سندھ پنجاب کے بارڈر پر احتجاجاً دھرنا دیا تھا 10 اگست 1998 کو. اس وقت بے نظیر بھٹو صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اور وہاں پر انہوں نے جا کر شرکت کی تھی، اور اس میں یہی قوم پرست شامل تھے. وہاں سے اٹک پل پہ ولی خان نے دھرنا دیا تھا، اور یہاں پہ کمو شہید پہ بے نظیر صاحبہ نے دیا تھا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں اینٹی کالا باغ ڈیم، اینٹی تھل کینال اور دوسرے جو جب پیپلز پارٹی اقتدار سے باہر یا اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہی قوم پرست جماعتیں، رسول بخش پلیجو تو نمایاں ہوتے تھے، آج کل ان کے بیٹے ہیں ایاز لطیف پلیجو، بلکہ امداد محمد شاہ خود دھرنے میں شریک تھے، جی ایم سید کے بیٹے. آج کل جو جی ایم سید کے پوتے ہیں زین شاہ، وہ اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ایک تاریخی تناظر بھی اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی جب اقتدار سے باہر ہوتی ہے تو یہی قوم پرست رہنما ہوتے ہیں جن کے ساتھ مل کر وہ احتجاج کرتی ہے، اور ایک میسیج بھی وفاق کو دیتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ پالیسیاں اختیار کی تو ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو قوم پرست رہنماؤں میں یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی پھر ہمارے خلاف یہ کریک ڈاؤن کیوں کر رہی ہے آج کل. جو یہ آپ تصدیق کریں، میں نے سنا کہ جہاں جہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا اور پھر نعرے اگر سندھ کے حکمران جماعت یا حکمران خاندان کے خلاف لگ رہے تھے تو پھر پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، ورنہ اگر وہ صوبوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے تو پھر ایوری تھنگ واز اوکے. کیا اس میں حقیقت ہے؟ جو مٹھی سے ویڈیو آ رہی ہے تھرپارکر سے، وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ اپنے تھری لباس میں ہیں اور وہ یہی نعرے لگا رہی ہیں جو آج کل سندھ میں پاپولر نعرے ہوتے جا رہے ہیں حکمرانوں کے خلاف، بلکہ حکمران جماعت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف. تو اس کے بعد جھڑپیں ہوئیں اور انہوں نے 25 ارکان جو ہیں وہاں سے گرفتار کیے. عوامی تحریک کے تھے وہ سارے عوامی تحریک کے مرکزی رہنما جو ہیں وہ لاڑکانہ سے گرفتار ہوئے. میں آپ کو بتاتا چلوں میرپور خاص میں ایک طرح کا پروٹیسٹ کیا گیا، اس کے بعد سندھ ترقی پارٹی کے مرکزی رہنما اس کے کارکنان کی گرفتاری کے خلاف جب پریس کانفرنس کرنے گئے تو وہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد باہر آئے تو وہ سارے گرفتار ہو گئے. تو ایک کریک ڈاؤن بھی چل رہا ہے. دیکھیں تو ہم شاید پھر یہ دیکھ رہے ہیں نثار کہ پیپلز پارٹی اس حد تک تو خوش ہے کہ مظاہرے ہوں نئے یہ صوبے کی تقسیم کے خلاف، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان مظاہروں کا رخ اگر پھر حکمراں جماعت کی طرف ہو جائے گا تو پھر کریک ڈاؤن ہوگا. اور یہ ایک رسک ہے جس کو سرکار چاہے گی کہ ہم مینیج کریں، کہ آپ کا غصہ ایک حد تک جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، اگر وہ وفاق کی طرف ہے، نادیدہ قوتوں کی طرف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا رخ اگر ہماری طرف ہو گیا تو پھر ڈنڈا چلے گا. ہاں پھر جیل جائیں گے. تھینک یو. ٹھیک ہے نثار کھوکر، بہت بہت شکریہ. تو ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہمارے ملک کے اندر خواتین کا قتل، اور وہ بھی اپنے خاندان کے لوگوں کے ہاتھوں. گھریلو تشدد کسی خاص طبقے کی میراث نہیں، اور اس کا معاشی تنگی اور سماجی حالات سے بھی براہ راست تعلق نہیں، البتہ بگڑی ہوئی نفسیات سے ضرور تعلق بنتا ہے. مثلاً راولپنڈی کی پڑھی لکھی اعلیٰ سرکاری ملازمہ حنا جاوید کی موت کو ہی لے لیں.
وہ وفاقی اداروں میں خدمات انجام دے رہی تھیں۔ گزشتہ برس نومبر میں ان کی شادی بھی بظاہر ایک پڑھے لکھے شخص سے ہوئی۔ 4 روز پہلے ان کی لاش گھر کے باتھ روم سے ملی، ہاتھ پشت پہ بندھے ہوئے، گلے میں بجلی کی تار، منہ پہ کپڑا ٹھسا ہوا۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، جبکہ پسلیوں اور کولے پہ بھی زخموں کے نشانات ہیں۔ دل کے ارد گرد خون کا ایک لوتھڑا بھی پایا گیا ہے۔ البتہ موت کی حتمی وجہ فورینزک رپورٹ سے ہی پتہ چل سکتی ہے۔ حنا کے قتل کا مقدمہ ان کے بھائی فہد جاوید کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اس میں حنا کے شوہر، سسر اور ایک گھریلو ملازم کو نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم شوہر اور ملازم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ان کے DNA ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ ملزم سسر نے اپنے ابتدائی بیان میں کہا ہے کہ حنا اور اس کے شوہر کے درمیان شادی کے فوراً بعد ہی مختلف معاملات پہ اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ پولیس نے سسر کو عمر رسیدہ ہونے کے سبب فی الحال حراست میں تو نہیں لیا، البتہ تفتیش مکمل ہونے تک علاقے میں ہی رہنے کا پابند کیا ہے۔ حنا کے جو شوہر ہیں فیصل اصغر، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کارپوریٹ جو سبجیکٹس ہیں ان پہ وہ لیکچرز دیتے ہیں اور خاصے مشہور ہیں۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے اس پر اظہار افسوس بھی کیا، انصاف کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ یہ بے ایمانہ قتل ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے، ان کے جو ان لاز ہیں وہ اس میں الزام ان پر ہے، اور کئی لوگوں نے ریفرنس دیا نور مقدم کیس کا، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو ایک جج صاحب نے ریمارک دیا تھا کہ یہ جو لیو ان ریلیشن شپس ہوتے ہیں یہ اس مسئلے کی جڑ ہیں۔ اس کیس میں تو شادی شدہ میاں بیوی ہیں، اور اس میں اس طرح کی واردات ہونا بے ایمانہ طریقے سے، جو پبلک ریئیکشن ہے وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا اس طرح کے کیسز میں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وکٹم کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے پیرنٹس کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ آپ نے کیا سوچ کے شادی کی، آپ نے پہلے بھی کچھ کھٹ پٹ ہوئی ہوگی، آپ نے کیوں نہیں انٹروین کیا۔ اور یہ بھی اب ہماری ڈسکورس کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے کہ پھر ان کو گڈ ٹو سی کہ بہت سارے لوگ پھر ان کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، شٹ اپ کال بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یار جو پرپیٹریٹر ہے، جس نے جرم کیا ہے، آپ اس کا ملبہ جو ہے وہ وکٹم پر آپ کیسے ڈال رہے ہو۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ ڈبیٹ ایوالو کر رہی ہے، کئی کیسز پہلے ہو چکے ہیں، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو باشعور لوگ ہیں وہ چپ کر کے پھر نہیں بیٹھتے اور سمجھانے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ ٹیکسلا کا پنڈی کا ایک اور کیس ہے، ایک ٹک ٹاکر ہیں عائشہ گلمنا، 14 اگست کو اپنی بہن اور بھائی کے ہمراہ والد کے گھر جانے کے لیے گھر سے نکلیں تو راستے میں 2 موٹر سائیکل سواروں نے گاڑی پہ فائرنگ کر دی۔ عائشہ گولی لگنے سے مر گئیں اور گاڑی بے قابو ہونے کے سبب بھائی اور بہن بھی زخمی ہو گئے۔ والد نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے لکھوایا کہ ان کی بیٹی 3-4 برس سے ٹک ٹاکر تھی اور اس کے تقریباً 13 لاکھ فالورز تھے، مگر تفتیش سے اندازہ ہوا کہ یہ مقدمے میں جیسا کہ والد نے لکھوایا کوئی رقم کی لین دین کا جھگڑا نہیں لگتا، بلکہ خود عائشہ کا خاندان اس قتل میں ملوث ہو سکتا ہے، یہ پولیس کا شبہ ہے۔ چنانچہ پولیس نے ٹک ٹاکر کے والد اور بھائی سمیت 5 رشتہ داروں کو تفتیشی حراست میں لے رکھا ہے۔ پولیس سے 100 سے زائد CCTV فوٹیجز دیکھ کے اس اندازے پہ پہنچی کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک ہم روزانہ یہ کہانیاں سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس میں والد اور بھائی جو ہیں اب وہ پرائم سسپیکٹس وہ ہیں۔ اور کراچی میں جو ہے یہ کیس میر رضا علی کا، یہ روزانہ جو ہے کوئی نہ کوئی ٹرن لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے گزشتہ ہفتے ہم نے بھی چلائی تھی وہ ویڈیو، صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میر رضا علی کے اہل خانہ چاہتے ہیں کہ قتل کے اسباب کی تحقیقات عدالتی کمیشن کی بجائے GIT کرے، اس لیے ہم ان کی خواہش کے احترام میں جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دے رہے۔ لیکن گزشتہ روز صوبائی حکومت کے کہنے پہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جسٹس عمر سیال کو کمیشن کے لیے نامزد کر دیا۔ ظاہر ہے اس پیش رفت سے جو خاندان ہے میر رضا کا وہ بھی پھونچکا رہ گیا کہ ہم سے تو کچھ اور کہا تھا، اب کمیشن کیوں بنا دیا، تو انہوں نے پھر سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی کہ بھائی ہمیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہمیں میڈیا سے پتہ لگا ہے۔ تو ان کے وکیل ہیں جبران ناصر، انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ تھا کہ GIT بنائے، آپ نے ہم سے بغیر پوچھے آپ نے جوڈیشل کمیشن بنایا۔
کل ایک فیصلہ میڈیا کے ذریعے ہمارے علم میں آیا کہ سندھ حکومت نے 1969 کا جو آرڈیننس ہے سندھ ٹرائیبیونل آف انکوائری، اس کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن آف انکوائری تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج صاحب کو نامزد کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب کو لیٹر دیا گیا ہے۔ اگر موجودہ ٹیم اس قابل نہیں ہے کہ اس سے تفتیش ہو سک رہی ہے تو پھر آپ مزید لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیل ایجنسیز کی معاونت حاصل کریں۔ آرڈنری کورٹس کے اندر دہشت گردی کے مقدمات میں بھی اور ادروائز بھی جی آئی ٹیز بنتی رہتی ہیں۔ جوڈیشل انکوائری ایٹ بیسٹ انویسٹیگیٹ نہیں انکوائری کر سکتی ہے، ریکمنڈیشن دے سکتی ہے، اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ چارج شیٹ 173 کا حصہ نہیں بنتی ہے۔ تو خامخواہ ایک ڈپلیکیشن آف ایفرٹ اور یہ ذمہ داری دینا، اپنی ذمہ داری سے بچ کے یہ بری و زماں ہو کے ہائی کورٹ کی کسی سٹنگ جج کو یہ ذمہ داری دینا کہ جی آپ قاتلوں کا تعاقب کریں، آپ ایویڈنس انالائز کریں اور آپ بتائیں کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میرے خیال میں یہ عدالت کے ساتھ زیادتی ہے۔ کراچی کے نوجوان میر رضا علی کی فیملی کے وکیل جبران ناصر یہاں پہ لیں گے ایک بریک، واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کا ستارہ کیوں مسلسل گردش میں ہے، اور الزام جو ہے، تنقید جو ہے وہ وزیر داخلہ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی پر ہو رہی ہے۔ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہمیں بار بار جتایا جاتا ہے کہ 2016 میں پاکستان کی ورلڈ ٹیسٹ کرکٹ رینکنگ اول تھی، 1 نمبر۔ آج 10 برس بعد آخری ہے۔ بیرون ملک کھیلے گئے آخری 10 ٹیسٹ میچوں میں سے پاکستان صرف 1 جیت پایا، اور بقول سابق ٹیسٹ کرکٹر رمیز راجہ پاکستان 20 میں سے 3 ٹیسٹ جیتنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ جمعے کو ہیڈنگلے میں انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 1 اننگز اور 103 رنز کی تاریخی شکست ہوئی۔ ہیڈنگلے میں انگلینڈ کی یہ لگاتار 7ویں جیت ہے، یعنی قسمت انگلینڈ پہ مہربان سمجھیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف سپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے دوست لاکھانی موجود ہیں۔ انگلش میڈیا لاکھانی صاحب، ویسے تو چھچورا ہے، انگلینڈر تو مہا چھچورے ہیں، وہ یہ تانے دے رہے ہیں کہ انگلینڈ کے دورے پہ پچھلے 50 برس میں جتنی بھی ٹیمیں اس زمین پہ اتری ہیں ان میں یہ سب سے ماٹھی ٹیم ہے، ٹھیک ہے، بدترین۔ اچھا، اب اگلا ٹیسٹ جمعرات کو لارڈز میں ہونے والا ہے، تو کیا کھیلنا چاہیے؟ کھیلنا چاہیے، بیسکلی سرنڈر نہیں کرنا چاہیے جس طرح ہم نے پچھلے میچ میں کر دیا۔ بٹ آپ نے جو انگلش پریس کی بات کی، انگلش پریس ہمیشہ سے اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھے تو ہر وزٹنگ ٹیم کے خلاف وہ اس طرح کی کارروائی کرتا رہتا ہے۔ کبھی چاہے بہتر سے بہتر ٹیم انگلینڈ کا ٹور کر رہی ہو، وہاں کا پریس اس کو ٹارگیٹ کرتا ہے، تو ماحول پورا بنا دیتے ہیں، ماحول پورا بنا دیتے ہیں۔ وہ انگلینڈ کے اسکواڈ کے 16 پلیئرز کے ساتھ اس کا پریس بھی اس سیریز میں حریف پہ وار کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ہارش ہے۔ ہم مانتے ہیں پاکستان ٹیم بہت اعلیٰ پائے کی نہیں ہے، متوسط درجے کی بھی نہیں ہے، نچلے درجے کی، بٹ جس طرح جو الفاظ استعمال کیے گئے اور جس جرنلسٹ نے استعمال کیے، وہ 1 ہفتے پہلے لکھ رہے تھے کہ ویسٹ انڈیز میں کوئی کرکٹ دیکھتا نہیں ہے، وہاں 4 میچز کی سیریز ہونی چاہیے، 4 ڈے کی کرکٹ ہونی چاہیے۔ صحافی اور پولیس والا کسی کا نہیں ہوتا۔ بٹ خیر، مسئلہ پاکستان کرکٹ کا جس طرح 10 سال پہلے بھی ہم نے کہا، آپ نے بات کی کہ نمبر 1 تھی پاکستان ٹیم، وہ بھی اپنی کریڈٹ کے ساتھ ساتھ اس میں دوسروں کی بھی تھوڑی سی ڈکلائن تھی جس کی وجہ سے ہم اوپر آ گئے تھے۔ ناٹ ٹو ٹیک کریڈٹ اوے فرام مصباح، ان کو اس وقت ہم اچھا کھیل رہے تھے، بٹ پرابلم یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے اپنا ڈومیسٹک سسٹم کے ساتھ یا ہوم میچز کے ساتھ جو تجربات کیے ہیں، ہم نے اپنی انٹرنیشنل کرکٹ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے ڈومیسٹک، اور یہاں سلیکشن پہ آپ کسی پہ سوال نہیں اٹھا سکتے، جتنے پلیئرز اس اسکواڈ میں شامل تھے جو ہیڈنگلے میں پاکستان 2.5 دن میں میچ ہارا ہے، یہ ہمارے پچھلے 5-7 سال کے ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمرز لڑکے ہیں۔ 24 ٹیسٹ کھیل چکے ہیں آن این ایوریج۔ ہاں، اور نہیں، اور پرفارمرز ہیں سارے، چاہے اذان اویس ہو، چاہے خرم شہزاد ہو، کوئی بھی پلیئر ہو، یہ سارے پرفارم کر کے آئے۔ اس سے ایک بات کیا ظاہر ہوتی ہے کہ پرابلم ہمارے سسٹم میں ہے، کہ ہمارے سسٹم کے پرفارمرز نمبرز تو حاصل کر رہے ہیں، بٹ اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لے کے آ رہے جس لیول پہ آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ کرنی ہے۔ وہ ایک گیپ جو ہے نا، اس کو برج کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کا جو معیار ہے بہت زیادہ اس میں فرق ہے، وہ جو گیپ ہے نا، اس کو برج ہم صحیح طریقے سے نہیں کر رہے۔ سسٹم کی آپ نے بات کی، سسٹم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کولیپس کر چکا ہے، جو پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں
اور اب بھی یہ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ تنقید ان پر ہو رہی ہے. اب وہ کچھ لوگوں کی ویسے ہی اپنی ایک بڑاس بھی ہوگی نکالنی, لیکن اب کس حد تک یہ تنقید جائز ہے کہ اگر وہ واقعی ابھی ایران گئے ہوئے ہیں, پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہے ہیں, یا چھوڑ دیں. دیکھیں کرکٹنگ افیئرس کے لیے تو انہوں نے رکھی ہوئی ہے ٹیم, عاقب جاوید کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, مصباح الحق یہاں پہ ٹیم میں موجود ہے. کرکٹنگ افیئرس کے لیے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں زیادہ. میرا خیال ہے اکاؤنٹیبل, دیکھیں کوئی بھی چیئرمین ہو, میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ چیئرمین ہے وہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز اوپر سے دیکھتا ہے, اور اس نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور کوئی بھی چیئرمین جان بوجھ کے یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ٹیم برا کھیلے. نیچے جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے وہ کرکٹنگ افیئرس دیکھنے والے لوگ کی ہونی چاہیے. بٹ اگین یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سلیکشن کمیٹی سلیکشن پہ کیا سوال کریں جب سارے پرفارمرز کھیل رہے ہیں. آپ کسی ایک پلیئر پہ آپ اٹھا کے سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یار یہ پرچی پہ آ گیا. آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا پلیئر ہے جس پہ آپ یہ کہہ کے آپ نے جو سسٹم کی طرف ہنٹ کیا اس کا کیا مطلب؟ اور سسٹم کا مسئلہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوا, یہ مسلسل کنٹینیوسلی جو ہم ہمیشہ سے کیا کرتے ہیں, حالانکہ آپ لوگ چیختے رہے. مسئلہ یہ ہے مسعود بھائی کہ ہم چھوٹے چھوٹے لمحات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم لانگ ٹرم چیزوں کے پہ کبھی نہیں جاتے. تھوڑی دیر کے لیے نمبر 1 4 دن کے لیے بن گئے, ہم نے وہ سیلیبریٹ کر لیا, ہم نے ایک چیمپئنز ٹرافی جیتی, اس کے بعد اگلا ایونٹ ہم بری طرح ہار گئے, اس پہ کوئی بس چیمپئنز ٹرافی ہم نے سیلیبریٹ کی, بس اس کے بعد جو ہوا اس پہ ہم نے کام نہیں کیا. ہم لانگ ٹرم پلاننگ شاید نہیں کرتے, ہم شارٹ ٹرم گولز یا شارٹ ٹرم ایک جو آنکھوں کو اچھے لگنے والے, جو فوری طور پر ایک چیز اچھی ہو جاتی وہ کر لیتے, لیکن جو ایک لمبے عرصے کے لیے نتائج دے وہ نہیں کرتے. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں بھی تمام جو پرابلم مجھے جو فیل لگتا ہے ڈومیسٹک کے پرفارمرز اور انٹرنیشنل کرکٹ کے بیچ کا جو گیپ ہے نا, وہ فل کرنے کے لیے اے ٹیم جس کو ہم پاکستان شاہینز کہتے ہیں اس کے ٹورز نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہم پچھلے بھی 7 8 10 سال اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا کے ٹورز یا ٹاپ کمپٹیٹیو کرکٹ کھیلنے کے ان کو مواقع کم ملے. جب وہ اس لیول سے ڈائریکٹ ایک سٹیپ لیے بغیر اوپر جائیں گے تو وہ بہت زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ لڑکھڑا جائیں. آپ جب لمبی چھلانگ مارتے ہیں براہ راست تو اکثر چانس ہوتا ہے کہ آپ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. تو وہی ہماری ٹیم کے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ جو بیچ کا اسٹیپ ہے وہ ہم مس کر جاتے ہیں. جو ایک پاتھ وے ہے, جس پاتھ وے سے ہوتے ہوئے ایک پلیئر کو انٹرنیشنل یا ٹیسٹ کرکٹ کی جانب آنا ہے, وہ پاتھ وے ہم مس کر رہے ہیں. آئی تھنک اگر ہم اے ٹیم کے ٹورز, انڈر 23, انڈر 19 کے ٹورز کراتے رہے, اور سری لنکا, بنگلہ دیش, یو اے ای کے ٹورز نہیں ہونے چاہیے, یا آسٹریلیا بھیج کے وہاں پہ بنگلہ دیش اے کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے, یا ڈاروین میں وہاں پہ وہ جو ایک کلبس کا ٹورنامنٹ تھا وہ نہیں کھیلنا. ہمیں اپنی ٹیم اے ٹیم بھیجنی ہے. آسٹریلیا اے کے ساتھ آپ میچز کرائیں, آپ انگلینڈ لائنز کے ساتھ آپ میچز کرائیں, آپ ساؤتھ افریقہ اے کے ساتھ میچز کرائیں ان کی ہوم کنڈیشن پر, تاکہ ہمارے پلیئرز کو ایکسپوجر ملے اور ان کو پتہ چلے کہ بھائی مختلف کنڈیشنز میں آپ نے کیسے کھیلنا ہے یہاں پہ. اور ہوم میچز میں بھی یہ نہ ہو کہ آپ کے 4 بیٹسمین کو کمفرٹ دینے کے لیے آپ بالکل ہی بیٹنگ وکٹ بنا دیں, اس کے بعد آپ کا حشر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بالر 120 سے اوپر نہیں جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کو تھوڑی سی کنڈیشنز بھی اپنے پاس تھوڑی سی ویرائٹی لانی چاہیے. اچھا, فیلڈنگ ہم نے یہ ٹیسٹ میں بھی دیکھا, ویسے بھی پاکستان کا اکثر پرابلم ہی رہی ہے. حالانکہ بیٹنگ کبھی اچھی ہو جاتی ہے, وہی لہریں آتی ہیں, بالنگ کبھی آؤٹ ورلڈ کلاس ہو جاتی ہے, لیکن فیلڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہ کم و بیش وہ آج تک اس پہ میرا جو لگتا ہے کہ جب فیلڈنگ پہ پورے 11 لڑکے جب گراؤنڈ میں ہوتے ہیں تو اوور آل جو ٹیم کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے نا, بری بیٹنگ کے بعد ویسے ہی مرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پھر وہ ویسے ہی آدھے ڈیمورلائز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, یا بری بالنگ ہو رہی ہوتی ہے, مار پڑ رہی ہوتی ہے اور ڈیمورلائز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بری بالنگ اور بری بیٹنگ کا کافی اثر آپ کے دنیا کی ہر ٹیم پہ یہ وقت آتا ہے نا سر, لیکن دوسری ہر ٹیم لڑتی ہے اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی, تو وہی میں کہہ رہا ہوں, اپنے گریبان میں جھانکتی ہے. ہمارے یہاں شاید وہ نہیں ہوتا. اچھا, اسپنر علی عثمان کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ اچھا ٹیلنٹ ہے, اچھا پراسپیکٹ ہے, اینڈ یہ نہ ہو کہ جس طرح ہم اکثر کھلاڑیوں کو 2-4 ٹیسٹ کے بعد غائب کر دیتے ہیں, موقع ملنا چاہیے, اینڈ ہی کین ڈو بیٹر فار پاکستان. مطلب انگلینڈ میں پہلا پاکستانی لیفٹ آرمر بنا ہے جس نے 5 وکٹ لیے اسپنرز میں, تو 2 ان لوزنگ کاز, بٹ یہ کہ اس کو آپ ڈسکارڈ جلدی نہ کریں. اچھا پلیئر ہے, اس کو اچھا موقع ملا. اچھا, ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اگلے برس 3 تا 11 اپریل ایشین گیمز کی میزبانی کرے گا. آخری بار 2004 میں میزبانی کی تھی. اسلام آباد, لاہور اور پشاور میں یہ گیمز منعقد ہوں گی, کراچی میں نہیں ہو رہی ہیں, آپ اطمینان رکھیں. اچھا, لگ بھگ 3200 ایتھلیٹس 28 طرح کے کھیلوں میں حصہ لیں گے. بھارت نے بھی حیرت انگیز طور پہ اتفاق کیا ہے کہ جی یہ ہمیں منظور ہیں یہ ڈیٹس,
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کی جو شرکت ہے وہ کس قدر یقینی ہے، اس لیے کہ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت موڈ پہ زیادہ چلتا ہے، پولیٹیکل موڈ ہوا، ہاتھ ملانا نہیں ملانا، کسی بھی بات پہ وہ نکل لیتا ہے. آئی تھنک بھارت کی جو اسپورٹس میں پولیٹیکل میسیجنگ ہے وہ صرف کرکٹ کے تھرو زیادہ تر جو ہوتی ہے. جو کرکٹ انڈیا میں بھی بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے. تو کرکٹ میں وہ اپنی پوری میسیجنگ کنوے کرتے ہیں اپنے لوکل عوام کی کنزپشن کے لیے. اب یہ ایک ملٹی اسپورٹ ایونٹ ہے، ساؤتھ ایشین گیمز پاکستان میں ہونے. یہاں پہ آپ یہ مت بھولیں کہ بھارت بھی خواہش مند ہے کامن ویلتھ گیمز اور پھر اولمپکس کی میزبانی کا. یہ 2 بڑے ایونٹ بھارت نے میزبانی کرنی ہے. اگر بھارت سیاسی بنیادوں پہ ساؤتھ ایشین گیمز سے پاکستان میں شرکت سے انکار کرتا تو ایک یہ ایسی سچویشن بھارت کے لیے ہو سکتی جو ایک اولمپکس اور کامن ویلتھ گیمز تو اس کو ہو چکا ہے نا، وہ اب 2036 میں اولمپکس کی میزبانی کا خواہاں ہے. تو جب اس طرح کی حرکتیں بھارت کرے گا تو پھر اس کی میزبانی کی بیڈ پہ بھی سوالات اٹھیں گے. پاکستان یہ سوال کر سکتا ہے اور بھارت کو پتہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں ساؤتھ ایشین گیمز میں شرکت سے اس بنیاد پہ انکار کرتا ہے کہ ہمارے سیاسی تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پلٹ کے یہ چیزیں بھارت کو ہانٹ کر سکتی ہے ان اے لانگر ٹائم کامن ویلتھ گیمز اور اولمپکس کی میزبانی کے لیے. کیونکہ آئی او سی اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے، وہ آئی سی سی کی طرح نہیں ہے اور ٹو سم ایکسٹینٹ فیفا کی طرح بھی نہیں ہے. فیفا کو ہم اب تک سمجھتے تھے کہ وہ بڑا اسٹرانگ اسپورٹس باڈی ہے. تھوڑا سا اس ورلڈ کپ میں نظر آیا کہ فیفا بھی کہیں کہیں طاقتور حلقوں کے سامنے تھوڑا سا بینڈ ہو جاتا ہے. بٹ آئی او سی اولمپک کمیٹی ایسی نہیں کرے گی. اچھا یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ ابھی کوئی والی بال ایونٹ ہوا تھا اس میں انڈیا، ہم بھی نہیں گئے تھے اس سے پہلے. چلو ٹھیک ہے. اوکے سو اب یہ بتائیں کہ یہ جو پرفارمنس رہی ہے، کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، چیئرمین پی سی بی کے استعفے کا مطالبہ بنتا ہے نہیں بنتا؟ سر چیئرمین پی سی بی سے استعفیٰ لے لیں آپ، اس کے بعد کیا؟ ہاں آپ بندے چینج کرتے رہیں جب تک آپ سسٹم پہ کام نہیں کریں گے. اب چاہے یہاں پہ رمیز راجہ ہو، چاہے محسن نقوی ہو، چاہے احسان مانی ہو، چاہے کسی کو جیل سے نکال کے بٹھا دیں، لیکن کہیں تو رسپانسبلٹی فکس کرنی پڑے گی نا سر. رسپانسبلٹی جو کرکٹنگ افیئرس کے لوگ ہیں ان کی زیادہ بنتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ایڈمنسٹریٹو افیئرس کے لوگ ہیں نا، جو اوپر ان کو ہٹا کے آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے تو اگر آپ بنتی بھی ہے اور آپ نے نیچے آپ سسٹم سے نیچے بنتی ہے، آپ کہتے ہیں دیکھیں تبدیلی چہروں کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑنا. آپ عاقب کو ہٹا دیں، مصباح کو ہٹا دیں، آپ ان کی جگہ رمیز راجہ کو لے آئیں، ان کی جگہ وسیم اکرم کو لے آئیں. بٹ اگر سسٹم اسی طرح سے چلانا ہے آپ کو تو پھر کوئی مسئلہ اور سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور چونکہ سسٹم بھی کولیپس کر گیا ہے، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، لہٰذا لکھانی صاحب تھینک یو سو مچ ایز آلویز، یو آر گریٹ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.